اب اگلی حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر کسی کے دروازے میں کوئی نہر جاری ہو اور اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتے ہیں آپ، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ نہانا اس کی میل کو باقی رکھے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بھی کسی کے اس کے جسم میں بالکل میل ہی نہیں رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی تھی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک ایگریمنٹ، تو ایگریمنٹ اس پہ کیا تھا کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ وہی چیز اس کے ساتھ کریں کہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور جو آپ کو بری لگتی ہے تو وہ پھر اگلے کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح ادئی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہو تو اسے صدقہ دے کر آگ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی بات کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے آپ کو، وہ بھی آپ کسی کو صدقہ کا مطلب اگلے کی ہیلپ کے لیے آپ اس کو دے دیں، تو یہی آپ کو آپ اس سے بھی آپ آگ سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس چلیں آج کل کے زمانے میں یہ روپیز کے لحاظ سے آپ سوچ لیں کہ اور کچھ نہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ بھی آپ کے پاس باقی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت پہ لگا دیں تو اس سے بھی آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون اپنی 2 بیٹیوں کے سامنے مانگنے کے لیے آئیں کہ ظاہر ہے کہ اب مشکلات میں تھیں، تو اس میں میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ نہیں تھا، تو میں نے وہ کھجور انہیں دے دی۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، انہوں نے دی، تو خاتون نے اس کھجور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ یعنی یہ کھجور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ½ کلو ہو یا جتنی بھی ہوگی، انہوں نے دے دی، انہوں نے بیٹیوں کو دی۔ پھر کھڑی ہوئی اور چلنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے پوچھا، میں نے آپ کو پورا بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے، اس کے لیے یہ لڑکیاں آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ ذرا امیجن کریں کہ خاتون نے اپنی بیٹیوں کو پریفر کر کے ان کو دیا، خود نہیں کھایا، تو آپ ذرا امیجن کریں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارت دی ہے کہ بھی آپ کے پاس لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی آپ جو خدمت کریں گے تو یہ آگ سے پردہ بن جائیں گی کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص صدقہ دے تو اس حال میں کہ وہ تندرست ہو، مشکلات میں ہو، غربت سے ڈرتا ہو، مالداری کی امید رکھتا ہو، نہ انتظار کرے کہ جان حلق تک آ جائے تو کہے کہ اتنا مال فلاں شخص کے لیے اور اتنا مال فلاں شخص کے لیے، حالانکہ اب تو وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا ہے، کیا فوت ہوں گے تو وراثت میں چلے جانے۔ یعنی یہ فرمایا کہ بھی جب بھی آپ کو ایک نیکی کا آئیڈیا آئے تو پھر آپ فوراً لوگوں کی خدمت کر دیں جلد سے جلد۔ یعنی مقصد یہ ہے اس کا، تب خود امیجن کر سکتے ہیں۔ اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سایہ میں لے گا جب ان کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب یہ 7 قسم کے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پہلا شخص عادل حکمران جس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، وہ مرد
جس کا دل مسجد سے لگا رہا ہو، یعنی وہ اللہ کی عبادت ہی کرنا چاہتا ہو۔ پھر تیسری اور چوتھی وہ دو مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہو اور اس پر قائم رہے ہو اور اسی وجہ سے جدا بھی ہوئے۔ پھر پانچویں قسم کے شخص وہ ہے کہ جس کی اعلیٰ پوزیشن والی اور حسین خاتون نے برائی کے لیے بلایا تو اس مرد نے کہا کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا۔ اور چھٹے وہ شخص کے جس نے صدقہ کیا اور اسے اس طرح چھپایا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانتا ہو کہ دایاں ہاتھ کیا دے رہا۔ اور پھر ساتویں وہ مرد کے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جناب اب آپ اس میں سے خود اب سلیکٹ کر لیں کہ آپ اس میں سے کس میں آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا سایہ مل جائے آخرت میں۔ تو آپ اس میں سے کس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں؟ اور اگر ساتوں میں آتے ہیں تو پھر تو کنفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی مل گئی کہ پھر تو آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقہ شروع ہو کر ان لوگوں سے کریں جو آپ کی نگرانی میں ہو، اور بہتر صدقہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں پر کیا جائے جن کا ذمہ دار ہے۔ اور جو شخص مانگنے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو شخص بے پرواہی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس جو بھی فنڈ ہے آپ اس سے خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ اور پھر ان لوگوں کو دیں کہ جن کی ذمہ داری آپ پہ ہے، پہلے ان کو آپ دیں۔ مثلا آپ اپنی فیملی، آپ کے رشتہ دار، دوست، کولیگز، ان کو پہلے دیں کہ جس کی بھی ذمہ داری آپ کے ساتھ ہے، معاملہ آپ کے امپلائی ہیں، ان کی آپ پہلے پوری کریں۔ تو یہ آپ کریں اور مانگنے سے بچیں آپ کو۔ اچھا، اگلی حدیث میں دیکھیں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات نہ روکیے گا ورنہ آپ سے روک لیا جائے گا۔ یعنی خیرات وہی ہے کہ آپ کا فائنینشیلی جو کچھ ہے آپ اگلوں تک پہنچائیں۔ عثمان بن ابی شیبہ عبدو سے روایت کرتے ہیں، بیان کیا کہ آپ مت گنے ورنہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو شمار سے دے گا، گن کر دے گا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد لگتا ہے۔ پھر سعید بن ابی بردہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں، اب ان کے دادا جی جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں اور خود ہی نفع اٹھائیں اور خیرات بھی کریں لوگوں نے عرض کیا کہ جی اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ ضرورت مند مظلوم کی مدد کر لیں۔ لوگوں نے عرض کیا جی اس کی طاقت بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اچھی باتوں پر عمل کریں اور برائیوں سے روکیں کہ اس کے لیے یہی صدقہ ہے آپ کے لیے۔ یعنی اور کچھ نہ بھی ہو تو اتنا کریں کہ برائیاں بس پھیلاتے جائیں لوگوں کو، جیسے آپ فیس بک کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو بس وہ بتا دیں۔ تو یہی آپ کا صدقہ، جو صدقہ کیا ہے کہ جو آپ نے فائنینشیل لوگوں کی خدمت کرنی تو وہ آپ نہیں کر پاتے تو آپ نیکیاں پھیلائیں لوگوں کو، تو یہی آپ کو صدقے کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ اگلی حدیث میں دیکھیے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کوئی شخص رسی لے اور لکڑی کا
गट्ठा अपनी पीठ पर उठाकर इसको बेचे और अल्लाह ताला इसकी इज्जत को महफूज रखे, तो ये उसके लिए इससे बेहतर है कि लोगों से मांगे, वो इसे दें या ना दें। तो यानी ये जो मांगने वाले जो काम करते हैं, तो इनका बताया गया कि भी ये तो बहुत ही अहमकाना काम है जो वो कर रहे हैं, कि जो मांग रहे हैं। बल्कि हर आदमी को चाहिए कि जितना भी मुमकिन हो, सबसे सस्ता और आसान तरीका यही बताया कि जैसे और कुछ नहीं, तो आप लकड़ी काट लें, जो भी दरख्त आपको नजर आए पास, और वहां से आप बेच लें। वहां से आपको चलो आपको खर्चा इतना तो मिल जाएगा ना कि आपको अपना खाना तो चल जाएगा ना, इससे इतना ही कर लें, ये बेहतर आपके। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन वो नहीं है कि जिसे एक लुकमा या दो लुकमा इधर से उधर ठहराता है, बल्कि मिस्कीन वो है कि जिसके मालदारी हासिल नहीं है और वो शर्म महसूस करता है और लोगों से चमट कर नहीं मांगता। तो आपने देखा होगा कि ये कैरियर, ये आपने देखे होंगे बहुत सारे सिग्नल्स में लोग चिमट कर आपसे मांगने के लिए आ रहे होते हैं, तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया कि भी मिस्कीन वही शख्स है कि जिसको फाइनेंशियली है ही नहीं, जिसके पास तो वो है, लेकिन फिर भी वो शर्म करे कि यार लोगों से नहीं मांगे। तो आपका काम क्या है, आपके पास पैसे हैं तो आप फिर ऐसे लोगों को ढूंढें और उनको ले जाके पहुंचाएं, लेकिन उन लोगों को ना आप दें कि जो स्पेशल मांग रहे हैं इसलिए कि उन्होंने इसी को अपना कैरियर बना दिया हो, तो वो ना करें।